غسل خانہ، سعادت حسن منٹو۔ صدر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیوں کے پاس ایک چھوٹی سی کوٹھری ہے جس میں کبھی اپلے اور لکڑیاں کوئلے رکھے جاتے تھے، مگر اب اس میں نل لگا کر اس کو مردانہ غسل خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فرش وغیرہ مضبوط بنا دیا گیا ہے تاکہ مکان کی بنیادوں میں پانی نہ چلا جائے۔ اس میں صرف ایک کھڑکی ہے جو گلی کی طرف کھلتی ہے، اس میں زنگ آلود سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب یہ غسل خانہ میری زندگی میں داخل ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ غسل خانے انسانوں کی زندگی میں کیوں کر داخل ہو سکتے ہیں۔ غسل خانہ تو ایسی چیز ہے جس میں آدمی داخل ہوتا ہے اور دیر تک داخل رہتا ہے، لیکن جب آپ میری کہانی سن لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ غسل خانہ واقعی میری زندگی میں داخل ہوا اور اس کا ایک اہم ترین جزو بن کے رہ گیا۔ یوں تو میں اس غسل خانے سے اس وقت کا متعارف ہوں جب اس میں اپلے وغیرہ پڑے رہتے تھے اور میری بلی نے اس میں بھیگے ہوئے چوہوں کی شکل کے 4 بچے دیے تھے۔ ان کی آنکھیں 10-12 روز تک مندی رہی تھیں، چنانچہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تھا اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر میں نے امی جان سے کہا تھا، امی جان، میری بلی ٹیڈی نے جب بچے دیے تھے تو ان کی آنکھیں بند تھیں، اس کی کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ یعنی میں بچپن ہی سے اس غسل خانے کو جانتا ہوں، لیکن یہ میری زندگی میں اس وقت داخل ہوا جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور ایک بھاری بھرکم بستہ بغل میں دبا کر ہر روز اسکول جایا کرتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں نے اسکول سے گھر آتے ہوئے سردار ودھاوا سنگھ پھل فروش کی دکان سے ایک کابلی انار چرایا۔ میں اور میرے 2 ہم جماعت لڑکے ہر روز کچھ نہ کچھ اس دکان سے چرایا کرتے تھے، لیکن بھائی ودھاوا سنگھ جو پھلوں کے ٹوکروں میں گھرا ایک بڑی سی پگڑی اپنے کیسوں پر رکھے سارا دن افیم کے نشے میں اونگتا رہتا تھا، کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزیں نہیں چراتے تھے، کبھی انگور کے چند دانے اٹھا لیے، کبھی لوکاٹ کا ایک گچھا لے اڑے، کبھی مٹھی بھر خوبانیاں اٹھائیں اور چلتے بنے۔ لیکن اس دفعہ چونکہ میں نے زیادتی کی تھی اس لیے پکڑا گیا۔ ایک دم بھائی ودھاوا سنگھ اپنی ابدی پینک سے چونکا اور اتنی پھرتی سے نیچے اتر کر اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا کہ میں دنگ رہ گیا، ساتھ ہی میرے حواس باختہ ہو گئے۔ پہلے تو میں اس چوری کو کھیل سمجھا تھا، لیکن جب میلی داڑھی والے سردار ودھاوا سنگھ نے اپنی پھولی ہوئی رگوں والے ہاتھ سے میری گردن ناپی تو مجھے احساس ہوا کہ میں چور ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے اس بات کا خیال رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری ذلت نہ ہو، چنانچہ سرے بازار جب میں نے خود کو ذلیل ہوتے دیکھا تو فوراً بھائی ودھاوا سنگھ سے معافی مانگ لی۔ آدمی کا دل بہت اچھا تھا۔ انار میرے ہاتھ سے چھین کر اس نے وہ میل جو اس کے خیال کے مطابق انار کو لگ گیا تھا اپنے کرتے سے صاف کیا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، وکیل صاحب آئے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لڑکے نے اب چوری شروع کر دی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں تو سمجھا تھا کہ سستے چھوٹ گئے۔ وکیل صاحب یعنی میرے ابا جی سردار ودھاوا سنگھ نہیں تھے، وہ نہ افیم کا نشہ کرتے تھے اور نہ انہیں پھلوں ہی سے کوئی دلچسپی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس کم وقت ودھاوا سنگھ نے ان سے میری چوری کا ذکر کر دیا تو وہ گھر میں داخل ہوتے ہی امی جان سے کہیں گے، کچھ سنتی ہو، اب تمہارے اس برخوردار نے چوری چکاری بھی شروع کر دی ہے۔ سردار ودھاوا سنگھ نے جب مجھ سے کہا کہ وکیل صاحب آپ کا لڑکا انار اٹھا کے بھاگ گیا تھا تو خدا کی قسم میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے آج تک اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دی، لیکن اس نالائق نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ وہ مجھے 2-3 تماچے مار کر مطمئن ہو جاتے مگر امی جان کا ناک میں دم کر دیتے، اس لیے کہ وہ ہماری طرف داری کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ان کی اولاد، ہم 6 بیٹے تھے، سے کوئی چھوٹی سی لغزش ہو اور وہ آنگن میں اپنے گنجے سر کا پسینہ پونچھ پونچھ کر امی جان کو کوسنا شروع کر دیں جیسے سارا قصور ان کا ہے۔ کوسنے کے بعد بھی ان کا جی ہلکا نہیں ہوتا تھا۔ اس روز کھانا نہیں کھاتے تھے اور دیر تک خاموش آنگن میں سیمنٹ لگے فرش پر ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے۔ جس وقت بھائی ودھاوا سنگھ نے وکیل صاحب کا نام لیا، میری آنکھوں کے سامنے ابا جی کا گنجا سر آ گیا جس پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ ان کو ہمیشہ غصے کے وقت اس جگہ پر پسینہ آتا ہے۔ بستہ میری بغل میں بہت وزنی ہو گیا، ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں، دل دھڑکنے لگا۔ شرم کا وہ احساس جو چوری پکڑے جانے پر پیدا ہوا مٹ گیا اور اس کی جگہ ایک تکلیف دہ خوف نے لے لی۔ ابا جی کا گنجا سر، اس پر چمکتی ہوئی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، آنگن کا سیمنٹ لگا فرش، اس پر ان کا غصے میں ادھر ادھر چھیڑے ہوئے ببر شیر کی طرح چلنا اور رک رک کر امی جان پر برسنا۔ سخت پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ غسل خانے کے پاس ٹھہر کر میں نے ایک بار سوچا کہ اگر اس کم وقت پھل فروش نے سچ مچ ابا جی سے کہہ دیا تو آفت ہی آ جائے گی۔
2-3 روز کے لیے سارا گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ ابا جی اور سب کچھ معاف کر سکتے تھے لیکن چوری کبھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ہمارے پرانے ملازم نبو نے ایک بار 10 روپے کا نوٹ امی جان کے پاندان سے نکال لیا تھا۔ امی جان نے تو اسے معاف کر دیا تھا، لیکن ابا جی کو جب اس چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے نکال باہر کیا۔ میں اپنے گھر میں کسی چور کو نہیں رکھ سکتا۔ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں کئی بار گونج چکے تھے۔ میں نے اوپر جانے کے لیے زینے پر قدم رکھا کہ ان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ جانے وہ میرے بڑے بھائی ثقلین سے کیا کہہ رہے تھے، لیکن میں یہی سمجھا کہ وہ نبو کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں اور اس سے غصے میں یہ کہہ رہے ہیں، میں اپنے گھر میں کسی چور کو نہیں رکھ سکتا۔ میرے قدم منو بھاری ہو گئے، میں اور زیادہ سہم گیا اور اوپر جانے کے بجائے نیچے اتر آیا۔ خدا معلوم کیا جی میں آئی کہ غسل خانے کے اندر جا کر میں نے صدقے دل سے دعا مانگی کہ ابا جی کو میری چوری کا علم نہ ہو، یعنی ودھاوا سنگھ ان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائے۔ دعا مانگنے کے بعد میرے جی کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، چنانچہ میں اوپر چلا گیا۔ خدا نے میری دعا قبول کی۔ ودھاوا سنگھ اور اس کی دکان ابھی تک موجود ہے، لیکن اس نے ابا جی سے انار کی چوری کا ذکر نہیں کیا۔ غسل خانہ یہیں سے میری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ایسی ہی بات ہوئی۔ میں زیادہ لطف لینے کی خاطر پہلی دفعہ بازار میں کھلے بندوں سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ ابا جی کے ایک دوست سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے سگریٹ میرے ہاتھ سے چھین کر غصے میں ایک طرف پھینک دیا اور کہا، تم بہت آوارہ ہو گئے ہو، بڑوں کا شرم و لحاظ اب تمہاری آنکھوں میں بالکل نہیں رہا۔ خواجہ صاحب سے کہہ کر آج ہی تمہاری اچھی طرح گوشمالی کراؤں گا۔ انار کی چوری کے مقابلے میں کھلے بندوں سگریٹ پینا اور بھی زیادہ خطرناک تھا۔ خواجہ صاحب یعنی میرے ابا جی خود سگریٹ پیتے تھے، مگر اپنی اولاد کے لیے انہوں نے اس چیز کو قطعی طور پر ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ایک روز میرے بڑے بھائی کی جیب میں سے انہیں سگریٹ کی ڈبیا مل گئی تھی، جس پر انہوں نے ایک تھپڑ لگا کر فیصلہ کن لہجے میں یہ الفاظ کہے تھے، ثقلین، اگر میں نے تمہاری جیب میں پھر سگریٹ کی ڈبیا دیکھی تو میں تمہیں اس روز گھر سے باہر نکال دوں گا، سمجھ گئے؟ ثقلین سمجھ گیا تھا، چنانچہ وہ ہر روز صرف ایک سگریٹ لاتا تھا اور پائے میں جا کر پیا کرتا تھا۔ میں ثقلین سے عمر میں 3 برس چھوٹا ہوں، ظاہر ہے کہ میرا سگریٹ پینا اور وہ بھی بازاروں میں کھلے بندوں ابا جی کسی طرح برداشت نہ کرتے۔ ثقلین کو تو انہوں نے صرف دھمکی دی تھی، مگر مجھے وہ یقیناً گھر سے باہر نکال دیتے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے غسل خانے میں جا کر صدقے دل سے دعا مانگی کہ اے خدا، ابا جی کو میرے سگریٹ پینے کا کچھ علم نہ ہو۔ دعا مانگنے کے بعد میرے دل پر سے خوف کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میں اوپر چلا گیا۔ آپ کہیں گے کہ میں خاص طور پر غسل خانے میں داخل ہو کر ہی کیوں دعا مانگتا تھا؟ دعا کہیں بھی مانگی جا سکتی ہے، درست ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں دل میں اگر کوئی بات سوچوں تو اس کے ساتھ اور بہت سی غیر ضروری باتیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ میں نے گھر لوٹتے ہوئے راستے میں دعا مانگی تھی، مگر میرے دل میں کئی اوٹ پٹانگ باتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ دعا اور یہ باتیں خلط ملط ہو کر ایک بے ربط عبارت بن گئی تھی۔ اللہ میاں، میں نے سگریٹ بیڑا غرق ایک پوری ڈبیا سگریٹوں کی میری نیکر کی جیب میں پڑی ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ کہیں ثقلین ہی نہ لے اڑے۔ اللہ میاں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سگریٹ پینے میں کیا برائی ہے۔ ابا جی نے 6ٹھی جماعت سے پینے شروع کیے تھے۔ اللہ میاں، سگریٹ والے کے 13.5 آنے میری طرف نکلتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور اسکول میں مٹھائی والے کے بھی 6 آنے دینا ہے۔ مٹھائی اس کی بالکل واہیات ہے، لیکن میں کھاتا کیوں ہوں؟ اللہ میاں مجھے معاف کر دے۔ جو سگریٹ ابا جی پیتے ہیں ان کا مزہ کچھ اور ہی قسم کا ہوتا ہے۔ پان کھا کر سگریٹ پینے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں، اب کے نہر پہ جائیں گے تو سگریٹوں کا ڈبہ ضرور خریدیں گے۔ کب تک سگریٹ والا ادھار دیتا رہے گا؟ امی جان کا بٹوا۔ اللہ میاں مجھے معاف کر دے۔ میں دل ہی دل میں خاموش دعا مانگوں تو یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجھے غسل خانے کے اندر جانا پڑتا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں وہاں اپنے خیالات کو آوارہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ میلی چھت کی طرف نگاہیں اٹھائے، سانس روکا اور ہولے ہولے دعا گنگنانا شروع کر دی۔ عجیب بات ہے کہ جو دعا میں نے اس غلیظ غسل خانے میں مانگی قبول ہوئی۔ انار کی چوری کا ابا جی کو کچھ علم نہ ہوا، سگریٹ پینے کے متعلق بھی وہ کچھ نہ جان سکے، اس لیے کہ ان کا دوست اس روز شام کو کلکتے چلا گیا جہاں اس نے مستقل رہائش اختیار کر لی۔ غسل خانے سے میرا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا۔ جب میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دینے کے دوران میں دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی، جیومیٹری کا پرچہ تھا، میں نے غسل خانے میں جا کر تمام پریپوزیشنیں کتاب سے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیں اور دعا مانگی کہ کسی ممتحن کی نظر نہ پڑے اور میں اپنا کام اطمینان سے کر لوں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ میں نے پھاڑے ہوئے اوراق نکال کر کاغذوں کے نیچے ڈیسک پر رکھ لیے
اور اطمینان سے بیٹھا نقل کرتا رہا۔ ایک بار نہیں 25 بار میں نے اس غسل خانے میں حالات کی نزاکت محسوس کر کے دعا مانگی، جو قبول ہوئی۔ میرے بڑے بھائی ثقلین کو اس کا علم تھا، مگر اسے وہ میری ضعیف الاعتقادی سمجھتا تھا۔ بھائی کچھ بھی ہو، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس غسل خانے میں مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں گئی۔ میں نے اور جگہ بھی دعائیں مانگ کر دیکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کا جواب نہ میں دے سکتا ہوں اور نہ میرا بڑا بھائی ثقلین۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب دے سکیں۔ چند برس پیچھے کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے چچا جان کی شادی تھی۔ آپ سنگاپور سے اسی غرض کے لیے آئے تھے۔ چونکہ ان کا اور ہمارا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، اس لیے جتنی رونق ان کے مکان میں تھی اتنی ہی ہمارے مکان میں بھی تھی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی کہیے، کیونکہ لڑکی والے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ آدھی آدھی رات ڈھولک کے گیت گائے جاتے تھے، ہونے والی دلہن سے چھیڑ چھاڑ، عجیب و غریب رسمیں، تیل، مہندی اور خدا معلوم کیا کیا کچھ، بچوں کی چیخ و پکار، الڑ لڑکیوں کی نئی گرگابیوں اور سینڈلوں میں ایک چلت پھرت، اوٹ پٹانگ کھیل، غرض کے ہر وقت ایک ہنگامہ مچا رہتا تھا۔ جب اس قسم کی خوشگوار افراتفری پھیلی ہو تو لڑکیوں کو چھیڑنے کا بہت لطف آتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شادی بیاہ کے ایسے ہنگاموں ہی پر لڑکیوں کو چھیڑنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے دور کے رشتہ دار شال باف تھے، ان کی لڑکی مجھے بہت پسند تھی۔ اس سے پہلے 3-4 مرتبہ ہمارے ہاں آ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک رکی ہوئی ہنسی ہے۔ نہیں، میں اپنے مافز ضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکا۔ اس کا سارا وجود کھلکھلا کر ہنس اٹھتا اگر اس کو ذرا سا چھیڑ دیا جاتا، بالکل ذرا سا، یعنی اس کو اگر صرف چھو لیا جاتا تو بہت ممکن ہے وہ ہنسی کا فوارہ بن جاتی۔ اس کے ہونٹوں اور اس کی آنکھوں کے کونوں میں، اس کی ناک کے ننھے ننھے نتنوں میں، اس کی پیشانی کی مصنوعی تیوریوں میں، اس کے کان کی لوؤں میں ہنسی کے ارادے مرتعش رہتے تھے۔ میں نے اس کے چھیڑنے کا پورا تہیہ کر لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیڑھیوں کی بتی خراب ہو گئی، بلب فیوز ہوا یا کیا ہوا، بہرحال اچھا ہوا، کیونکہ وہ بار بار کبھی نیچے آتی تھی اور کبھی اوپر جاتی تھی۔ میں غسل خانے کے پاس اندھیرے میں ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ وہ اوپر جاتی یا نیچے آتی، مجھ سے اس کی مٹ بھیڑ ضرور ہوتی اور میں اندھیرے میں اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر جاتا۔ بات معقول تھی، چنانچہ میں کچھ دیر دم سادھے اس کا منتظر رہا، اور اس دوران میں اپنی آنکھوں کو تاریکی کا عادی بناتا رہا۔ کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ میں تیار ہو گیا۔ ابا جی تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا جی عباس۔ انہوں نے اندھیرے میں ایک زور کا تماچا میرے منہ پر مارا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں چھپ کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہو؟ سریا ابھی ابھی اپنی ایک سہیلی سے تمہاری اس بےہودہ حرکت کا ذکر کر رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ واہیات کہیں کہ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں، اپنے بڑوں کی آبروئی کا کچھ لحاظ کرو۔ اور سریا کی ماں نے آج ہی سریا کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ لعنت ہو تم پر۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی۔ ابا جی نے میرے حیرت زدہ منہ پر ایک اور تماچا رسید کیا اور بڑبڑاتے چلے گئے۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ سریا تھی، میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی اور حیا آلود غصے کے ساتھ یہ کہتی چلی گئی، خبردار جو اب آپ نے مجھے چھیڑا، امی جان سے کہہ دوں گی۔ میں اور بھی زیادہ متحیر ہو گیا۔ دماغ پر بہت زور دیا مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اتنے میں غسل خانے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ثقلین باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، دعا مانگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کس لیے؟ مسکرا کر اس نے کہا، سریا کو میں نے چھیڑا تھا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، اس غسل خانے میں جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔